बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं मोहम्मद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन ये इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिनके लिए ये इलेक्शन किया जा रहा है, जिनको रास्ता साफ करके दिया जा रहा है, जिनके पांव साफ किए जा रहे हैं, पांव अदारों की तरफ से जिनके पांव धोए जा रहे हैं, अदारों की तरफ से जिनकी यानी कि फुल चमचागिरी की जा रही है, और सबसे ज्यादा ताकतवर अदारे की तरफ से और उसके ऊपर के अहदे के लोगों की तरफ से उसकी पालिश की जा रही है। पीछे का रीजन शायद मैं बता नहीं सकूं, लेकिन आप जो सोच रहे हैं हो सकता है वही हो, क्योंकि इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है या जो एक किस्म का माहौल पैदा किया जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि जिस नाअहल और मुजरम और यानी कि बुज़दिल शख्स को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, उसको सारा पाकिस्तान जानता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, एक तो जलसा होता है, एक जलसी होती है, एक कार्नर मीटिंग होती है। ये जलसे के नाम पर कार्नर मीटिंग कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने मनसेरा में जलसा किया, यानी कि सबको पता चल गया कि किस तरह लोग लाए गए। चलो ठीक है, उसमें क्राउड भी था, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों को चाहिए कि वो किसी के जलसे में मत जाएं, क्योंकि ये तो चलो जाते हैं वोटिंग करने के लिए या इमरान खान के नारे लगाने के लिए, लेकिन एक तो ये खतरनाक भी है, दूसरे नंबर पे उनके लिए एक बड़ी चीज बन जाती है कि उनके जलसे में आदमी ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उनके जलसों में मत जाएं। ये ठीक है, आप वीडियो के लिए जाते हैं जो भी, लेकिन मत जाएं। ये आपके लिए भी खतरनाक है, उन लोगों के लिए भी खतरनाक है, और फसाद की एक किस्म, यानी कि आप किसी के जलसे में जाके आप इमरान खान का नारा लगाओगे तो चलो आम पब्लिक तो नहीं, लेकिन कुछ लोग आपको पता है कि जाती मुलाजिम भी होते हैं, पैसे के लिए भी करते हैं, चमचागिरी के लिए भी करते हैं, तो उनको भी गुस्सा आ जाता है। इस वजह से आप कोशिश करें कि बचें। लेकिन इस टॉपिक को छोड़कर मैं जो मेन चीज है उस पर आना चाहता हूं कि नवाज शरीफ, जियो की एक खबर मैं आपको शेयर कर रहा हूं। जियो ने एक पोस्ट शाया की है कि नवाज शरीफ को बेहतरीन मैशत दान यानी कि इकानमी का बेहतरीन आदमी करार दिया गया है। तो जियो के यानी कि लिए मेरी ये बात है कि अगर नवाज शरीफ इतना बेहतरीन होता ना, तो मैं उसके 2018 से पहले की बातों को छोड़ता हूं। मैं 2022 और 23 की कदगी नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की और इन यानी कि पाकिस्तान के टॉप क्लास के जो दिमाग थे वो एक जगह इकट्ठे थे, और इनके ऊपर हुकूमत जो कर रहा था वो नवाज शरीफ था। यानी कि देखें, मुफ्ता इस्माइल से इन्होंने सारा कुछ करवा लिया, डील भी करवा लिया IMF से। सारा कुछ करने के बाद नवाज शरीफ ने अपने चाहते वजीर खजाना को, जो एक चूहे की तरह सुरंग लगाता है बिस्तरों में या कपड़ों में काटने के लिए, उसको खजाना में भेज दिया। तो उसके बाद के हालात आप देख लें। आप ये समझते हैं कि डॉलर अभी ऊपर नहीं नीचे आ रहा है? नहीं, ये मसनूई तरीके से फिर रोका हुआ है डॉलर को। जिस दिन इलेक्शन हो गए, कोई हुकूमत आ गई, आप डॉलर की परवाह देखना कि ये 320 से 325 दिन के दरमियान पहुंचेगा। ये इन्होंने मसनूई तरीके से रोका हुआ है, इस हुकूमत ने भी। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूं, बात यह है कि नवाज शरीफ को लाने के लिए हर रास्ता साफ किया जा रहा है, जुबान से चाटा जा रहा है रोडों को, अदारों की तरफ से, अदारों के सरबराहान की तरफ से ऐसे ऐसे चाट कर रास्ता दे रहे हैं नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली को। देखिए, पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान को एक हुक्म दिया गया है कि नून लीग को हर किस्म की सहूलत दे, बल्कि यहां तक कि उनके पांव भी धोएं। ये अदारों को हुक्म है, पाकिस्तान के हर अदारे को, सबसे ताकतवर अदारे को भी ये हुक्म गया है कि आपने फुल सपोर्ट करनी है, फुल पॉलिश करनी है, फुल जुबान से चाटना है नून लीग को। बाकी दूसरी पार्टियों को कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत है नून लीग और फजल रहमान को है, बाकी किसी को नहीं है। तहरीक इंसाफ का तो नाम ही ना लेना, क्योंकि तहरीक इंसाफ तो इन्होंने, पार्टी तो खत्म नहीं हुई लेकिन तितर बेतर कर दिया। लेकिन ये जिसके लिए इतना रास्ता बना रहे हैं, वो आदमी इतना खौफजदा क्यों है? उसको अभी भी नहीं लग रहा कि वो इलेक्शन जीते। हालांकि उसको कहा गया है कि तुम वजीर आजम हो। ये आज से नहीं, बहुत अरसा पहले से ये सारी बात क्लियर हो गई थी कि चौथी बार वजीर आजम बनेगा। 3 बार उसने पाकिस्तान को आसमान पर पहुंचा दिया, अब आसमान से नीचे लेकर आएगा चौथी बार। तो उसको तो पूरी गारंटी हर अदारे की तरफ से दी गई है। लेकिन आप सोचें, एक अदारा बचता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद जो अदारा बचता है वो अवाम का अदारा है। क्या उस अदारे ने भी इसको गारंटी दे दी है? यही अदारा है उनको और उसको लाने वालों को भी, कि अवाम मान नहीं रही। अवाम मान जाती या सीधी हो जाती या बातचीत, यानी कि चलो नहीं भी मानती, मुखालफत नहीं करती तो फिर भी बात बनती थी, लेकिन अवाम तो बिल्कुल उल्टी साइड में चल रही है। एक आदमी, आप अंदाजा करें, मैं अपनी बात करता हूं, अगर मेरे साथ 80% लोग हैं 100 में से, तो बाकी दूसरे सब लोगों के साथ अगर 20% है, तो फिर एक एक पार्टी का हिसाब लगा रहे हैं। नून लीग तो वैसे भी तीसरे चौथे 5वें नंबर पर आ रही है इस वक्त पाकिस्तान में। तो जो चौथे 5वें नंबर पर आ रही है,
اور جس شخص کو یہ لا رہے ہیں اس کو بھی 100% پتا ہے کہ میری پارٹی چوتھے 5ویں نمبر پر ہے، تو میں کیسے وزیر اعظم بنوں گا، اس لیے اس کو یہی ڈر ہے. لیکن اس کو پیچھے سے دھکیلا جا رہا ہے، گدھے کی طرح آنکا جا رہا ہے کہ تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. نواز شریف قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی کہ لات مار کے اس کو کہہ رہے ہیں نواز شریف قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ آگے جاتا نہیں، گدھے کی طرح ضد لگا کے کھڑا ہے، لیکن اس کو دھکیلا جا رہا ہے. میں بات اس لیے کر رہا ہوں، اکانومی کی بات جیو نے کی کہ نواز شریف بہترین اکانومسٹ ہے اور بہترین یعنی کہ معیشت دان ہے. اس کا یعنی کہ جو بلومبرگ کی ایک رپورٹ آئی ہے اس میں بھی نواز شریف کو سراہا گیا ہے. یہ جنگ کی رپورٹ ہے، جنگ کا ایک پوسٹ میں دیکھ رہا تھا جیو اور جنگ کی. لیکن ان سے میرا اتنا سوال ہے، پچھلے 18 سے پہلے کا بھی چھوڑ دو، اگر اس پر جاؤ گے تو اس سے پہلے پیپل پارٹی، پھر مشرف، اس طرح کی حکومتیں ہوں گی، ان کا بھی موازنہ کر لو ان کے ساتھ. لیکن 2018 کے بعد، 2022 کے بعد، 2018 اور 2022 مارچ سے پہلے اور 2022 مارچ کے بعد آپ ایک اندازہ کر لو، 1 سال 5 مہینے، تقریباً 15 مہینے حکومت کی ہے انہوں نے. وہ حکومت کس کی تھی؟ نواز شریف کی تھی نا. پوری ٹیم کابینہ یہی تھے. 15 مہینے کیا، 1 مہینہ بہت بڑا ہوتا ہے فیصلے کرنے میں اور ایک لائن ڈالنے میں. 15 مہینے تک تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، نہ نواز شریف کو، نہ شہباز شریف کو، نہ وزیر خزانہ کو، نہ کسی اور کو، کہ ملک کو لے کے کس سے مت جانا ہے. اور نہ ہی ان کو لانے والوں کو. پاگل ہو گئے تھے سارے، کبھی ایک ملک میں دوڑ رہے ہیں، کبھی IMF کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، ان کے پاؤں چاٹ رہے ہیں. عورت کے پاؤں میں پڑا رہا ہمارا وزیر اعظم، زبان نہیں چھوڑ رہا تھا، اس کے پاؤں نہیں چھوڑ رہا تھا، بڑی مشکل سے اس نے پاؤں چھڑائے، اس سے جان چھڑائی. وہ بھی عمران خان کو دعائیں دے کہ عمران خان نے اوکے کر دیا تھا، ان کو پہلی قسط مل گئی تھی. تو وہ پیسے کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا. معیشت اس طرح چلتی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا عمران خان کا دور بتا دیتا ہوں. عمران خان جب آیا، پاکستان بینک کرپٹ تھا، یعنی کہ بینک بالکل دیوالیہ ہو چکا تھا پاکستان. پھر اس کے بعد ایک وبا کی شکل میں کرونا آ گیا، جو پوری دنیا کو اس نے افیکٹ کیا اور بہت زیادہ کیا. بڑے بڑے طاقتور پیسے والے ملک بھی ڈاؤن ہو گئے تھے. اس وقت بھی پاکستان کی حکومت نے اپنے اداروں سے مل کر ایک بہترین ورک کیا اور دنیا میں تیسرے یعنی کہ 3 دنیا کے بیسٹ 3 ملک جو تھے جنہوں نے کرونا پر قابو پایا اور اپنی عوام کے لیے ہر سہولت معیشت کی، ان میں پاکستان بھی تھا. تو کرونا سے نکلنے کے بعد آپ دیکھیں کرونا کے دوران بھی پاکستان کی ہر فیکٹری چل رہی تھی، لوگوں کو لیبر نہیں مل رہی تھی، خاص کر کے فیصل آباد کلاتھ یعنی کہ جو فیکٹریاں ہیں کپڑے کی اس طرح کی، ان کو لیبر نہیں مل رہی تھی، سیلکوٹ اور دوسرے شہروں میں بھی. اور پاکستان کے پاس اتنے آرڈر آ گئے تھے کہ آرڈر پورے نہیں ہو رہے تھے. اور اس دوران ہی کرونا کے دوران بھی آپ دیکھو کہ ایک بہترین احساس پروگرام چالو ہوا تھا. 12 سے 15 ہزار روپیہ غریب لوگوں کو مل رہا تھا. کوئی اپنے کسی آدمی کو نہیں دیا گیا تھا، غریب لوگوں کو مل رہا تھا. پھر سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ کرونا کے بعد جو ہیلتھ انشورنس کارڈ ایشا ہوا نا، میری نظر میں دنیا کا بیسٹ کام تحریک انصاف کی حکومت کا یہ تھا. چلو مسافر خانے یا ہوٹل خانے یا یہ چیزیں ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، لیکن دنیا کا سب سے بہترین کام یہ تھا. اس سے پاکستان کے 2 صوبوں میں تو تقریباً ہر خاندان میں سے ایک آدمی نے فائدہ اٹھایا. آپ دل پر ہاتھ رکھ کر، اللہ کو گواہ جان کر، آپ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو تو کہہ دو کہ آپ کے خاندان یا آپ کے رشتہ دار یا آپ کے دوست یار یا آپ کے جاننے والے کسی آدمی نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. پاکستان میں حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں. تو سب سے برا وقت اور سب سے خطرناک وقت وہ ہوتا ہے، مشکل وقت، جب انسان کا کوئی پیارا بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے علاج کے لیے. تو عمران خان نے ان لوگوں کو بھی ایک سہولت دے دی تھی شناختی کارڈ کی شکل میں. کوئی کارڈ نہیں بنوایا، کوئی سفارش نہیں، کوئی پیسہ دے کے کسی سے کارڈ نہیں بنوائے گا، کوئی نہیں. آپ کے شناختی کارڈ میں اتنی سہولت کون دیتا ہے دنیا میں؟ کسی ملک میں ہے اتنی سہولت اپنے لوگوں کو، غریب لوگوں کو؟ اس سے بڑی سہولت اور غریب پروری کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے آپ کے شناختی کارڈ میں 12 لاکھ روپے ڈال دیا آپ کی صحت کے لیے. سب سے برا وقت وہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب کوئی بیمار ہوتا ہے ہمارا پیارا، تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کرائے کا 150 200 500 روپیہ لے کر بھی یا ادھارا، یعنی کہ کسی گاڑی والے کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ کل دے دوں گا، پرسوں دوں گا، ہمیں اسپتال پہنچا دو. لے جائے گا کوئی گاڑی والا. اسپتال پہنچنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی تھی. وہ کارڈ کام شروع کر دیتا تھا اور بہترین سے بہترین اسپتال میں آپ کا علاج ہوا. یہ بات کوئی آدمی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. تو سب سے بہترین کام یہ تھا تحریک انصاف کا. اس کے مقابلے میں اگر پیچھے 75 سالوں میں، 74 سالوں میں، 73 سالوں میں جو بھی حکومتیں گزری ہیں، انہوں نے جو کیا ہے وہ سب اس کے مقابلے میں فیل ہے. نواز شریف موٹر وے کے نعرے لگاتا ہے، موٹر وے بنائی کمیشن کے لیے. عمران خان نے 3 ڈیم شروع کیے، پھر اس کی حکومت چلی گئی. اب ڈیموں پر تو کام شروع تھا، کیونکہ اگر وہ بھی چاہتا تو اپنے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ، جس طرح انہوں نے بجلی کے مہنگے پروجیکٹ لے کر لگا لیے، اور اگر وہ چلے نہ چلیں، بجلی لو نہ لو، ان کو پیسہ دینا ہے اور دینا بھی ڈالروں کے حساب سے ہے. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت تھی 4.5 سال،
وہ پاکستان کی تاریخ کی بہترین حکومت تھی غریب لوگوں کے لیے. چاہے ان لوگوں کے لیے اچھی نہیں تھی کیونکہ یہ تو کرپٹ چور لوگ ہیں, ان کے لیے تو چوروں والی حکومت اچھی ہوتی ہے, لیکن عام لوگوں کے لیے, غریب لوگوں کے لیے بہترین حکومت تھی. اس کو آپ مان لیں تو ہی بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نہیں بھی مانیں گے تب بھی بہتر ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف اگر آپ نے زبردستی اس کو یعنی کہ پھانسی پہ چڑھا بھی دیا پھر بھی وہ 3-4 مہینے ہی لٹکا رہے گا. کام نہیں کر سکتے یہ لوگ. اس کی وجہ کہ پورا پاکستان ان کے خلاف ہے. آپ دیکھو پاکستان کا ٹیکس کا پیسہ, پاکستانیوں کے ٹیکس کا پیسہ پورے پاکستان کے اداروں کو حکم دے دیا گیا ہے کہ ان کی پہ خرچ کرو. گاڑیاں ان کی بینر وہ لگا رہے ہیں, ان کے سارے کچھ دوسری پارٹیوں کے بینر اتار رہے ہیں اور ان کے بینر بھی لگا رہے ہیں. اگر کسی جگہ بینر گندا ہے, نواز شریف کی ناک سے اگر پانی گر رہا ہے تو اس کو صاف بھی وہ کر رہے ہیں ادارے کے لوگ. تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح اب وہ پرانا زمانہ نہیں رہا. وہ تو ننگے ہو چکے ہیں لیکن آپ خود کو بھی ننگا کر رہے ہیں. بہت عزت دار ادارہ تھا ہمارا جس کی ہر لوگ بڑی یعنی کہ رسپیکٹ عزت کرتا تھا, اس کو بھی آپ نے گندا کر دیا. چلو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.